السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور گلی میں کوئی آواز نہیں تھی۔ ثنا نے ایک بار پھر کمرے کا دروازہ آہستہ سے پیچھے کیا، اتنی آہستہ کہ کلابہ تک نہیں بولا۔ اس کے پاؤں ننگے تھے اور وہ جان بوجھ کر ننگے پاؤں چل رہی تھی، کیونکہ چپل کی آواز بھی اس وقت شور لگتی۔ برآمدے میں مدھم سی رات کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس روشنی میں اس کا سایہ دیوار پر لمبا ہو کر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حمزہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا، نور کے کمرے سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ وہیں کھڑے ہو کر سانس روکا، جیسے اپنے دل کی دھڑکن کو بھی خاموش رکھنا چاہتی ہو۔ پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی باہر کی جانب بڑھی۔ مین گیٹ کی زنجیر اس نے 2 دن پہلے ہی ڈھیلی کر لی تھی تاکہ آواز نہ آئے۔ وہ چھوٹی سی تیاری اس نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ کب سے شروع ہو گئی تھی۔ شاید اسی دن سے جب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں۔ باہر نکلتے ہی رات کی ٹھنڈی ہوا نے اسے چھوا اور وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ گلی سنسان تھی، دور کہیں کوئی کتا بھونکا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس نے دوپٹے کو سر پر اور منہ کے قریب لے کر آئی، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اندھیرے میں مٹا لینے کی کوشش کی اور تیز قدموں سے گلی کے موڑ کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، ہر 2 قدم کے بعد، جیسے اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ پیچھے واقعی کوئی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، بالکل وہ قسم کے خوف نہیں جو کسی اجنبی سائے سے لگتا ہے۔ یہ ایک اور ہی قسم کا خوف تھا، وہ خوف جو اس وقت ہوتا ہے جب آپ جانتے ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں جو بات ہے وہ اگر غلط ہاتھوں تک پہنچ گئی تو کسی کی جان جا سکتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر حمزہ نے اسے اس وقت، اس جگہ، اس حال میں دیکھ لیا تو وہ راز نہیں رہے گا جسے وہ مہینوں سے سینے میں دبا کر جی رہی تھی۔ اور وہ راز صرف اس کا نہیں تھا، اس راز میں ایک بچی کی زندگی بھی شامل تھی۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا۔ گھر کی کھڑکی میں روشنی نہیں تھی۔ وہ تھوڑا سا رکی، پھر اندھیرے میں ایک پتھر کے قریب کھڑی ہو کر انتظار کرنے لگی۔ ہوا میں ہلکی سردی تھی اور رات کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی خود کو سنائی دے رہی تھی۔ چند منٹ بعد ایک سیاہ گاڑی آہستہ آہستہ گلی کے موڑ سے مڑی اور اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس بند تھیں، صرف اندر کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ ڈرائیور کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا، پولیس کی وردی، کاندھوں پر ستارے، چہرے پر وہ تھکاوٹ جو صرف ان لوگوں کے چہرے پر آتی ہے جو برسوں سے دوسروں کا بوجھ اٹھائے آتے ہوں۔ اس نے ثنا کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ایک ایسے نام سے پکارا جو ثنا نے شادی کے بعد کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔ ثنا الیاس۔ وہ نام اس کے الیاس خاندان کا تھا، شادی سے پہلے کا نام، وہ لڑکی جو وہ کبھی تھی اور جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک نئے گھر کی دہلیز پر چھوڑ آنے کی کوشش کی تھی۔ ثنا چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ اس نام کو سنتے ہی کچھ ٹوٹا، کچھ کھلا اور کچھ ایسا واپس آیا جو اس نے سوچا تھا کہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھری نہیں، اس کی آواز لڑکھڑائی نہیں، مگر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے وہ عورت واپس آ گئی جو اس نام کے ساتھ جیتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے بات کی، اتنی آہستہ کہ ہوا بھی مشکل سے سن پاتی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ اگر حمزہ کو حقیقت کا اندازہ ہو گیا تو نور زندہ نہیں بچے گی۔ اس نے یہ جملہ ایک ہی سانس میں کہا اور پھر خاموش ہو گئی، جیسے وہ جملہ کہنے کے لیے مہینوں سے سانس روکے بیٹھی ہو اور اب وہ سانس نکل گیا ہو۔ اس شخص نے اسے غور سے دیکھا، کچھ نہیں کہا، بس گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ثنا اندر بیٹھ گئی، دروازہ بند ہوا، گاڑی آہستہ سے اندھیرے میں آگے بڑھ گئی اور گلی دوبارہ خالی ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ثنا اس پولیس آفیسر کو پہلے سے کیسے جانتی ہے؟ دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے؟ اور ثنا الیاس کا وہ پرانا نام کس زندگی سے آیا ہے؟ صبح جب ثنا واپس گھر آئی تو فجر کی اذان ختم ہو چکی تھی اور گلی میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔
اس نے وہی زنجیر آہستہ سے بند کی، وہی برآمدے سے گزری اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے جوتے نہیں اتارے، بستر پر نہیں لیٹی، بس اس کرسی پر بیٹھ گئی جو کھڑکی کے پاس تھی اور باہر نکلتی صبح کو دیکھتی رہی۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا، وہ تھکاوٹ نہیں جو رات جاگنے سے آتی ہے، بلکہ وہ تھکاوٹ جو اس وقت آتی ہے جب انسان کوئی ایسا فیصلہ کر چکا ہو جس سے واپسی ممکن نہ ہو۔ وہ خاموش تھی، اندر سے ٹوٹی ہوئی، مگر ٹوٹنے کی بھی ایک عجیب قسم ہوتی ہے جب انسان اندر سے بکھرا ہو مگر باہر سے سیدھا بیٹھا ہو، کیونکہ ابھی بکھرنے کا وقت نہیں آیا۔ اس کا جواب چند ماہ پیچھے تھا، اس وقت میں جب ثنا کی زندگی ابھی اتنی خوفناک نہیں ہوئی تھی۔ وقت کچھ مہینے پیچھے چلا گیا، اس دن تک جب ثنا پہلی بار اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھ کر اندر آئی تھی۔ شادی کا جوڑا اس وقت بھی اتنا بھاری لگ رہا تھا جتنا لگتا ہے، مگر ثنا نے خود کو سمجھایا تھا کہ یہ بوجھ صرف کپڑوں کا ہے، زندگی کا نہیں۔ حمزہ ملک ایک کامیاب آدمی تھا، یہ سب کہتے تھے، اپنا کاروبار، اچھا گھر، شہر میں عزت اور لوگوں میں نام۔ پہلی بیوی کچھ سال پہلے ایک حادثے میں چل بسی تھی اور پیچھے ایک چھوٹی سی بچی چھوڑ گئی تھی جس کا نام نور تھا۔ ثنا کے گھر والوں نے جب رشتہ آنے کی بات کی تھی تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک بچی ہے، مگر ثنا نے اسے مسئلہ نہیں سمجھا تھا، بلکہ اس نے سوچا تھا کہ شاید یہ بچی ایک وجہ بن جائے کہ اس کی نئی زندگی میں پہلے دن سے کوئی اپنا ہو۔ حمزہ نے شادی کے پہلے دنوں میں وہ سب کیا جو ایک محبت کرنے والا شوہر کرتا ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، باتیں سوچ سمجھ کر کہتا تھا اور ثنا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان دیتا تھا۔ اگر ثنا نے کہا کہ اسے کوئی رنگ پسند ہے تو اگلے دن وہ چیز اس رنگ میں آ جاتی۔ اگر اس نے کہا کہ تھکی ہوئی ہے تو حمزہ خود چائے بنا لاتا۔ باہر سے دیکھنے والا یہی سوچتا کہ ثنا خوش نصیب ہے، اور ثنا بھی ابتدا میں یہی سوچتی تھی، مگر ایک بات تھی جو اسے پہلے دن سے عجیب لگی تھی۔ نور 7-8 سال کی بچی تھی، چھوٹی سی، دبلی اور آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سا خلا۔ ثنا نے جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے، نظریں نیچی۔ ثنا نے مسکرا کر اس کی طرف قدم بڑھایا تھا اور اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ نور نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے ثنا کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ اس وقت ثنا نے سوچا تھا کہ شاید بچی اجنبیوں سے گھبراتی ہے، نئی ماں کا تصور قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، یہ فطری ہے، مگر وقت گزرتا گیا اور نور کا یہ سمٹا ہوا وجود نہیں بدلا۔ کھانے کی میز پر جب سب بیٹھتے تو نور نہیں ہوتی۔ ثنا نے 1-2 بار پوچھا تو حمزہ کی ماں نے کہا کہ بچی نے کھانا کھا لیا ہے، مگر ثنا نے ایک دن خود جا کر دیکھا تو نور کے کمرے میں نہ کھانے کا کوئی برتن تھا، نہ کوئی نشان، وہ بس وہاں بیٹھی تھی، خاموش، جیسے خالی ہو۔ ثنا نے اس کے لیے اپنی تھالی سے کچھ نکال کر لانے کی کوشش کی تو نور نے آگے ہاتھ نہیں بڑھایا، بس دروازے کی طرف دیکھتی رہی جیسے کوئی آنے والا ہو۔ معمولی آوازوں پر نور کا چونکنا ثنا کو ہر بار اندر سے ہلا دیتا تھا۔ ایک دن کچن میں کوئی برتن گرا اور نور اتنی زور سے کانپی کہ اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ گئی۔ پھر اس نے فوراً وہ کتاب اٹھائی اور اپنے آپ کو سنبھالا، اس طرح جیسے اسے معلوم ہو کہ ڈرنا بھی خطرناک ہے۔ ثنا نے اس دن اس کے پاس بیٹھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر نور نے اسے ایسے دیکھا جیسے ثنا کی محبت بھی اسے خوفزدہ کر رہی ہو۔ حمزہ کی ماں کے سامنے نور کا حال اور بھی عجیب ہو جاتا۔ ایک بار ثنا نے دیکھا کہ حمزہ کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور نور کے ہاتھ لرزنے لگے، اتنے لرزے کہ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس کانپنے لگا اور اس نے آہستہ سے اسے زمین پر رکھ دیا تاکہ گرے نہیں۔ حمزہ کی ماں نے اسے دیکھا اور ایک ایسی نظر ڈالی جس میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ غصہ نہ پیار، بس ایک خاموشی جو کسی کو اندر سے چھوٹا کر دیتی ہے۔ ثنا نے حمزہ سے بات کی، ایک بار نہیں، کئی بار۔ ہر بار حمزہ نے اسی طرح جواب دیا، نرمی سے، اطمینان سے، جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو۔ اس نے کہا کہ نور عام بچوں جیسی نہیں ہے، اسے ڈھیل دینے سے نقصان ہوگا، بچی کو سختی کی ضرورت ہے ورنہ بگڑ جائے گی۔ حمزہ نے یہ جملے اتنے اطمینان سے کہے کہ ثنا کو لمحے بھر کے لیے لگا کہ شاید وہ غلط سوچ رہی ہے،
مگر وہ احساس جو ایک عورت کو ہوتا ہے جب وہ کسی بچے کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کا خوف دیکھتی ہے، وہ احساس اتنی آسانی سے نہیں جاتا۔ اور پھر وہ صبح آئی۔ ثنا نور کے کمرے میں گئی تھی اس لیے کہ بچی کو اسکول کے لیے تیار ہونا تھا اور وقت ہو رہا تھا۔ نور نے کرتے کی آستین اوپر کی تو ثنا کی نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی اور وہ وہیں رک گئی۔ ہاتھوں پر نشانات تھے، دو نہیں، کئی مختلف جگہوں پر، مختلف گہرائی کے، کچھ پرانے تھے اور کچھ ابھی کے لگ رہے تھے۔ ثنا کے منہ سے کچھ نہیں نکلا۔ اس نے نور کی طرف دیکھا۔ نور نے فوری طور پر آستین نیچے کر لی اور اپنا بستہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے یہ کوئی نئی بات نہ ہو، جیسے اسے معلوم ہو کہ دیکھے جانے کے بعد بھی کچھ نہیں بدلتا۔ مگر ثنا کے اندر اس لمحے کچھ بدل گیا۔ وہ نشانات ترتیب کے نہیں تھے، کوئی بھی تربیت ایسی نہیں ہوتی۔ ثنا اس دن کمرے میں کھڑی رہی نور کے جانے کے بعد بھی، اور اس کے دل میں جو شک پیدا ہوا وہ کوئی عام شک نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا شک تھا جو ایک بار پیدا ہو جائے تو دوبارہ سونے نہیں دیتا۔ اس دن کے بعد ثنا نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ باہر سے وہ وہی رہی جو پہلے تھی، حمزہ کی بیوی، گھر کی نئی بہو، نرم لہجے والی، کم بولنے والی، مگر اندر سے اس کی آنکھیں اس نے کھول لی تھی، اس طرح جیسے کوئی بہت دیر سے سوتا رہا ہو اور اچانک کسی آواز پر جاگ جائے اور پھر دوبارہ سونا ممکن نہ ہو۔ اب وہ گھر کو دیکھتی تھی، واقعی دیکھتی تھی، ہر اس چیز کو جسے پہلے اس نے نظر انداز کیا تھا یا جسے دیکھ کر خود کو سمجھایا تھا کہ شاید وہ زیادہ سوچ رہی ہے۔ نور ہر اس کی نظر پر اب مختلف تھی۔ پہلے وہ بچی کے قریب جانے کی کوشش کرتی تھی، اب وہ دور سے دیکھتی تھی، خاموشی سے، بغیر کوئی رد عمل ظاہر کیے۔ اس نے دیکھا کہ نور کو صبح کا ناشتہ اکثر نہیں ملتا تھا۔ حمزہ کی ماں کہتی کہ بچی نے مانگا ہی نہیں، یا یہ کہ اس نے رات کو بہت کھایا تھا، مگر ثنا جانتی تھی کہ یہ سچ نہیں تھا، کیونکہ وہ رات کو خود اٹھ کر دیکھ چکی تھی اور نور کے کمرے میں کھانے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچی بھوکی سوتی تھی اور صبح اٹھ کے بھوکے پیٹ اپنے کام پر لگ جاتی تھی۔ کام ثنا نے دیکھے تو اس کا دل ڈوب گیا۔ ایک 7-8 سال کی بچی جس سے گھنٹوں صفائی کروائی جاتی تھی، برتن مانجنا، فرش پونچھنا، کپڑے تہہ کرنا، باہر کا صحن صاف کرنا، یہ کام اتنے بھاری نہیں تھے اگر کوئی بڑا کرتا، مگر ایک چھوٹے سے بچے کے لیے یہ گھنٹوں کی مشقت تھی، اور غلطی پر جو ہوتا تھا وہ ثنا نے ایک دن اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نور سے برتن دھوتے وقت ایک پیالی ٹوٹ گئی۔ حمزہ کی ماں وہاں موجود تھی۔ اس نے جو کیا وہ تربیت نہیں تھی، وہ سزا بھی نہیں تھی جیسے ماں باپ دیتے ہیں، وہ کچھ اور ہی تھا۔ نور نے آواز نہیں نکالی، ثنا نے نوٹ کیا، بالکل آواز نہیں نکالی، جیسے اسے معلوم ہو کہ آواز نکالنا اور بھی خطرناک ہے۔ ثنا کے ہاتھ کانپے تھے اس دن، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، ابھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ابھی آواز اٹھائی تو صرف اتنا ہوگا کہ نور کو اس کی نظر سے اور دور کر دیا جائے گا، اور وہ تھوڑی بہت جو دیکھ رہی تھی وہ بھی بند ہو جائے گی۔ پھر وہ نشانات۔ ثنا نے ایک دن جب نور نہانے گئی تو اس کے کپڑے دیکھے جو باہر رکھے تھے۔ اس کی شلوار کے پچھلے حصے پر ہلکے نشانات تھے، پرانے، دھندلے مگر موجود۔ پھر ایک دن اس نے نور کے بازو دیکھے۔ جب آستین اوپر ہوئی تو وہاں کچھ ایسا تھا جو جلنے سے بنتا ہے۔ ثنا نے فوری طور پر نظر ہٹا لی تاکہ نور کو معلوم نہ ہو کہ اس نے دیکھا ہے، مگر اندر سے وہ کہیں ٹوٹ گئی تھی۔ کیمیکل سے بنے نشانات ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے انگلیوں کے قریب تھے، اسے جیسے کسی صفائی کے تیز مادے میں ننھے ہاتھ گھنٹوں ڈوبے رہے ہوں۔ اس نے اپنے ذہن کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ اب صرف دیکھنا کافی نہیں، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حمزہ کے کمرے میں ایک پرانی الماری تھی۔ حمزہ اس کی چابی ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتا تھا۔ ایک دن جب حمزہ باہر گیا اور الماری ادھ کھلی رہ گئی تو ثنا نے اندر دیکھا، وہاں پرانے کاغذات تھے، کچھ پیلے پڑے ہوئے، کچھ نئے۔ ثنا نے جلدی جلدی ان کو دیکھا اور ایک فائل کے اندر نور کی مرحوم ماں کے نام پر کچھ کاغذات ملے، پرانے خطوط، ایک ڈائری کے چند پھٹے ہوئے اوراق اور ایک دستاویز جس پر کسی وکیل کا نام تھا۔ ثنا نے انہیں پڑھنے کی کوشش کی مگر وقت کم تھا۔ اس نے صرف چند سطریں پڑھیں اور پھر سب واپس رکھ دیا۔
مگر ذہن میں وہ سطریں رہ گئیں۔ اسی فائل کے پیچھے کچھ اور کاغذات تھے، نفسیاتی رپورٹس، نور کی نفسیاتی رپورٹس۔ ثنا نے انہیں پڑھا اور پہلے تو لگا کہ یہ کسی ڈاکٹر کی معمول کی رائے ہے، مگر جب وہ دوسری رپورٹ تک پہنچی تو اس کا دل رک گیا۔ دونوں رپورٹوں میں ایک ہی بات تھی کہ نور ذہنی طور پر غیر متوازن ہے، اس کی یادداشت قابل اعتبار نہیں اور اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ مگر ایک رپورٹ میں ڈاکٹر کا نام اور تاریخ ایک تھی، جبکہ نیچے دستخط کے قریب ہاتھ سے لکھی ایک تفصیل مختلف تاریخ کی تھی۔ ثنا نے دوبارہ پڑھا، تضاد صاف تھا، وہ تضاد جو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی دستاویز بنائی نہیں جاتی بلکہ بنوائی جاتی ہے اور بنانے والا ذرا سی غلطی کر جاتا ہے۔ یہ رپورٹ جعلی تھی۔ ثنا کو اس لمحے میں اتنا یقین ہو گیا جتنا کبھی کسی بات پر نہیں ہوا تھا۔ ایک بچی کو ذہنی مریض ثابت کرنے کے لیے کاغذ تیار کیے گئے تھے، باقاعدہ سوچ سمجھ کر، اور یہ کام اتنا پیسہ اور اتنے تعلقات مانگتا ہے جو حمزہ کی ماں اکیلے نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے الماری بند کر دی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب اس کا شک صرف حمزہ کی ماں کی سخت طبیعت تک محدود نہیں رہا تھا۔ اب شک نے ایک اور دروازہ کھٹکھٹایا تھا جس کے پیچھے حمزہ خود کھڑا تھا۔ ثنا نے اگلے چند دنوں میں حمزہ کے کاروباری کاغذات دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کا دفتر گھر میں ہی ایک کمرے میں تھا اور حمزہ اکثر لیپ ٹاپ میز پر کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ ثنا نے آہستہ آہستہ ان فائلوں میں جھانکنا شروع کیا جو میز پر پڑی رہتی۔ اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ کچھ لین دین ایسے تھے جن کی کوئی قانونی بنیاد نظر نہیں آتی تھی، کچھ نام ایسے تھے جو بار بار آتے تھے مگر کسی رسمی دستاویز میں موجود نہیں تھے، اور کچھ رقمیں ایسی تھیں جو کہیں سے آتی تھیں اور کسی دوسری جگہ چلی جاتی تھیں بغیر کسی واضح وجہ کے۔ یہ سب کسی بڑے راز کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ثنا کو ابھی پوری تصویر نہیں ملی تھی مگر ٹکڑے ملنے شروع ہو گئے تھے، اور وہ جانتی تھی کہ جب یہ ٹکڑے مکمل ہوں گے تو جو تصویر بنے گی وہ اسے ہلا کر رکھ دے گی۔ دنوں کے ساتھ ساتھ ثنا کے ذہن میں بکھرے ہوئے ٹکڑے ایک ایک کر کے اپنی جگہ پر بیٹھنے لگے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب سمجھ آتی ہے تو خوشی نہیں ہوتی بلکہ ایک عجیب قسم کی سردی اندر سے اٹھتی ہے اور پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ثنا کو اب یقین ہو رہا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا۔ نور کی بھوک، اس کے زخم، اس کا خوف، جعلی رپورٹس اور حمزہ کے مشکوک مالی معاملات، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں تھے، یہ ایک سلسلے کی کڑیاں تھیں، اور یہ سلسلہ کسی بوڑھی عورت کی تند مزاجی سے نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے سے شروع ہوا تھا۔ ثنا نے جب یہ سوچنا شروع کیا کہ آخر نور کو کیوں توڑا جا رہا ہے تو جواب کے لیے اسے نور کی مرحوم ماں تک جانا پڑا۔ وہ پھٹے ہوئے اوراق جو اس نے الماری میں دیکھے تھے ان میں سے چند سطریں اس کے ذہن میں اٹکی رہ گئی تھیں۔ ایک سطر میں کسی جائیداد کا ذکر تھا، دوسری میں ایک شخص کا نام تھا جو حمزہ کے کاروباری ریکارڈ میں بھی آتا تھا، اور تیسری سطر میں لکھا تھا کہ یہ کاغذات محفوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہی سچ کا واحد ثبوت ہے۔ ثنا نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ کیا تھا مگر اسے معلوم ہو رہا تھا کہ حمزہ کی پہلی بیوی کو وہ سچ معلوم تھا، اور اگر وہ اس سچ کو باہر لانے کی تیاری میں تھی تو پھر اس کی موت کا وقت اور طریقہ دونوں پر سوال اٹھتا تھا۔ نور بچپن میں ایک رات کی گواہ تھی۔ یہ خیال جب پہلی بار ثنا کے ذہن میں آیا تو اس نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ خیال اتنا بھاری تھا کہ اسے سہارنا آسان نہیں تھا، مگر جب اس نے سب کچھ ملا کر سوچا تو یہی جواب بچتا تھا۔ نور کو ذہنی مریض بنانے کی کوشش کیوں؟ اس لیے نہیں کہ حمزہ کو بچی سے نفرت تھی، اس لیے کہ اگر نور کل کو کچھ بولے، کچھ یاد کرے، کوئی منظر کسی کے سامنے بیان کرے تو کوئی اس پر یقین نہ کرے۔ ایک ذہنی طور پر غیر متوازن بچی کی بات کون سنتا ہے، اور اگر کوئی سنے بھی تو جعلی نفسیاتی رپورٹس وہاں موجود ہوں گی جو اس بات کی ہر کسی کے ٹوٹے ہوئے ذہن کی اختراع ثابت کر دیں۔ یہ منصوبہ سالوں پر پھیلا ہوا تھا، صبر کے ساتھ بنایا گیا تھا، اور اس میں حمزہ کی ماں صرف ایک ہاتھ تھا، اصل دماغ کہیں اور تھا۔ ثنا کو پہلی بار اس دن واقعی ڈر لگا جب اس نے یہ سمجھا۔ اس سے پہلے جو ڈر تھا وہ نور کی تکلیف دیکھ کر تھا، وہ انسانی رد عمل تھا، مگر اب جو ڈر تھا وہ اس احساس کا تھا کہ وہ ایک ایسے گھر میں رہ رہی ہے جس کی دیواروں کے پیچھے
ایک بہت بڑا جرم چھپا ہوا ہے اور اس گھر کا مالک اس جرم کو چھپانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور ثنا اب اس جرم کے قریب پہنچ رہی تھی، یعنی وہ بھی خطرے میں تھی، خود بھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سوچنا شروع کیا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جائیداد کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ نور کی مرحوم ماں کے نام پر کچھ حصہ تھا جو قانونی طور پر نور کو ملنا چاہیے تھا، مگر حمزہ کے کاغذات میں وہ حصہ کہیں نظر نہیں آتا تھا، جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ حمزہ کا کاروبار جن لوگوں سے چلتا تھا ان میں سے کئی ایسے تھے جو کمزور تھے، چھوٹے کاروباری، کم پڑھے لکھے، جن کو شاید یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جو کاغذ انہوں نے دستخط کیے ہیں ان میں لکھا کیا ہے۔ ثنا کو ایسے لین دین ملے جس میں رقم ایک جانب سے آتی تھی اور دوسری جانب جاتی تھی، مگر درمیان میں کوئی قانونی وجود موجود نہیں تھا۔ یہ مالی خرد برد تھی، باقاعدہ منظم اور برسوں سے چلتی آئی ہوئی۔ ثنا کے ہاتھ میں اب کافی کچھ تھا، شک نہیں، حقیقت۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ شک اور حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اسے پاٹنے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں، اور ثبوت اسے ایسے جو کہیں پیش کیے جا سکیں، جو کسی بھی کوشش میں جھٹلائے نہ جا سکیں۔ ثنا کے پاس جو تھا وہ ادھورا تھا، کچھ پھٹے ہوئے کاغذ، کچھ مشکوک لین دین کے نمبر، ایک جعلی رپورٹ میں ایک تضاد اور ایک بچے کے جسم پر کچھ نشانات جنہیں کوئی بھی حمزہ جیسا اثر و رسوخ رکھنے والا آدمی کسی اور طریقے سے بھی بیان کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ ابھی کسی کے پاس گئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ حمزہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ شہر میں اس کے تعلقات تھے، لوگ اس کی بات مانتے تھے، ادارے اس کو جانتے تھے۔ اگر ثنا کسی کے پاس گئی اور حمزہ کو خبر ہوئی تو سب سے پہلے نور کو اس کی نظر سے ہٹا دیا جائے گا، بچی کو کہیں اور بھیج دیا جائے گا، کسی ایسی جگہ جہاں ثنا کی پہنچ نہ ہو، اور پھر ثنا کے کردار پر سوال اٹھانا مشکل نہیں ہوگا۔ ایک نئی بیوی جو شوہر کے خلاف الزامات لگا رہی ہے، معاشرہ پہلے شوہر کو سنتا ہے۔ ثنا سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑائی اکیلے نہیں لڑی جا سکتی، مگر کس کے پاس جائے، کون ہے جو سنے بھی، سمجھے بھی اور حمزہ کے اثر و رسوخ کے باوجود کھڑا بھی رہے؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس اس وقت نہیں تھا، اور اسی بے جواب سوال کے ساتھ وہ رات کو بستر پر لیٹتی، چھت کو دیکھتی اور خود سے پوچھتی رہتی کہ اب کیا کرنا ہے، اب کہاں جانا ہے، اور کب تک اس گھر میں یہ خاموشی اوڑھ کر جینا ممکن رہے گا۔ ثنا نے پولیس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اسے اور دروازہ کھلنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ وہ ایک عام تھانے میں گئی تھی، صبح کے وقت حمزہ کے گھر سے نکلنے کا بہانہ بنا کر اس نے سادہ لباس پہنا تھا، چہرے پر کوئی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہونے دی تھی، اور اندر جا کر ایک افسر کے سامنے بیٹھ کر بات شروع کی تھی۔ اس نے نور کے زخموں کا ذکر کیا، جعلی رپورٹس کا حوالہ دیا اور مالی خرد کی طرف اشارہ کیا۔ افسر نے سنا، چائے کا گھونٹ بھرا اور پھر ایک ایسے انداز میں سوال کیا جس میں جواب پہلے سے موجود تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا کوئی ڈاکٹر کی رپورٹ ہے، کیا کوئی گواہ ہے، کیا کوئی ایسی دستاویز ہے جو عدالت میں پیش کی جا سکے؟ ثنا نے کہا کہ ابھی نہیں، مگر وہ ثبوت اکٹھے کر رہی ہے۔ افسر نے قلم رکھ دیا اور کہا کہ جب ثبوت ہوں تب آئیں۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ دوسرے دن وہ ایک اور جگہ گئی، وہاں بھی یہی ہوا۔ تیسری بار ایک سینئر افسر سے ملنے کی کوشش کی تو اسے بتایا گیا کہ وہ مصروف ہیں۔ ثنا نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے وہ اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے، دروازے پہلے سے بند ملتے ہیں۔ حمزہ کا نام شہر میں ایک ڈھال کی طرح کام کرتا تھا۔ لوگ اس کے خلاف قدم اٹھانے سے پہلے سوچتے تھے، یہ نہیں کہ وہ سچ نہیں جانتے تھے، بلکہ اس لیے کہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے، اور بہت کم لوگ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ثنا گھر واپس آئی تو نور برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی کھلونا نہیں تھا، وہ بس بیٹھی تھی، اس طرح جیسے بیٹھنا بھی ایک کام ہو جو اسے سونپا گیا ہو۔ ثنا اس کے پاس سے گزری تو نور نے اوپر دیکھا۔ ایک لمحہ ان دونوں کی نظریں ملیں اور پھر نور نے نظر پھیر لی۔ اس ایک لمحے میں ثنا نے جو دیکھا وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ ایک ایسی تھکاوٹ جو بچوں کے چہرے پر نہیں ہونی چاہیے، ایک ایسا خالی پن جو اس عمر میں نہیں آتا۔ اس رات ثنا کو نیند نہیں آئی، وہ لیٹی رہی اور ذہن میں ایک ایک راستہ بند ہوتا رہا۔
پولیس کا دروازہ بند تھا، خاندان کے پاس جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ حمزہ کی پہنچ وہاں تک بھی تھی اور اپنے گھر والوں کو بتانا خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ حمزہ کو شک ہو جاتا، اور اگر حمزہ کو ذرا بھی اندازہ ہو گیا کہ ثنا کچھ کر رہی ہے تو نور کا کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کا سانس رک جاتا تھا۔ پھر ایک نام آیا، پہلے آہستہ آیا جیسے برسوں کی گرد میں دبا ہوا کوئی لفظ ہو، پھر واضح تو ہو گیا، ارسلان۔ ثنا نے آنکھیں بند کر لیں جیسے اس نام کو واپس دھکیلنا چاہتی ہو، مگر نام واپس نہیں گیا۔ ارسلان وہ شخص تھا جسے اس نے شادی کے بعد اپنی یادداشت کے ایک بند کمرے میں بند کر دیا تھا، اور اس کمرے کی چابی کہیں ایسی جگہ پر رکھ دی تھی جہاں سے خود اسے بھی نکالنا مشکل تھا۔ مگر آج رات وہ کمرہ خود کھل رہا تھا۔ کبھی ارسلان اور ثنا نے ایک ساتھ مستقبل کے خواب دیکھے تھے، دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، اس سادہ اور گہری محبت سے جو جوانی میں ہوتی ہے اور جس میں دنیا کی پیچیدگیاں ابھی داخل نہیں ہوئی تھیں۔ شادی کی بات بھی ہوئی تھی مگر خاندانوں نے فیصلہ کچھ اور کیا۔ ثنا کے گھر والوں نے ایک رشتہ طے کیا جو ان کی نظر میں بہتر تھا، اور ارسلان کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ اس فیصلے کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ دونوں الگ ہو گئے بغیر کسی بڑے جھگڑے کے، بغیر کسی طویل الوداع کے۔ بس ایک دن سب ختم ہو گیا اور زندگی آگے چلتی رہی۔ اب ارسلان پولیس انسپکٹر تھا۔ ثنا کو یہ کسی سے سنا سنایا معلوم ہوا تھا، اس نے خود کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر آج رات اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ارسلان وہ واحد شخص ہے جو حمزہ کے اثر و رسوخ سے خوف نہیں کھا سکتا، جو اسے صرف ایک پریشان عورت سمجھ کر نہیں ٹالے گا اور جو شاید واقعی سنے گا۔ کئی دن ثنا اس فیصلے کے ساتھ لڑتی رہی، پھر ایک شام اس نے ارسلان کا نمبر ڈھونڈا اور ایک مختصر پیغام لکھا، نہ نام لکھا نہ پرانی باتیں کی، صرف اتنا کہا کہ ملنا ضروری ہے، معاملہ ایک بچے کی جان کا ہے۔ جواب اسی رات آ گیا۔ اگلے دن وہ ارسلان کے سامنے بیٹھی تھی، کئی برس بعد کمرے میں صرف وہ دونوں تھے، اور برسوں کی خاموشی بھی تھی جو ہوا کی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلان نے پہلے اسے دیکھا، اس طرح جیسے کوئی کسی چیز کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو جو بدل گئی ہو مگر اصل میں ویسی ہی ہو۔ ثنا نے نظریں نہیں ملائیں، سیدھی بات شروع کر دی۔ ارسلان نے پہلے خاموشی سے سنا، پھر نور کے زخموں کی تفصیل سن کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ جعلی رپورٹ کا تضاد سن کر وہ آگے جھک گیا، اور مالی ریکارڈ کی باتیں سن کر اس نے میز پر رکھا قلم اٹھا لیا اور لکھنا شروع کر دیا، مگر پھر اس نے قلم رکھا اور سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ یہ سب کافی نہیں ہے۔ حمزہ جیسے آدمی کو صرف کہانی سنا کر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، انہیں ایسا ثبوت چاہیے جو عدالت کے سامنے بھی کھڑا رہے، حمزہ کے خاندان کے سامنے بھی اور اس کے اثر و رسوخ کے سامنے بھی۔ ادھوری بات سے ادھورا نتیجہ نکلتا ہے، اور ادھورے نتیجے میں نور کی جان جا سکتی ہے۔ ثنا نے سنا اور اندر سے ایک ٹھنڈی لہر محسوس کی، مگر ساتھ ہی یہ بھی محسوس کیا کہ پہلی بار کوئی اسے سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان پراسرار راتوں کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا جو کہانی کے آغاز میں ادھورے چھوڑے گئے تھے۔ پہلی ملاقات کے بعد ثنا نے سوچا تھا کہ شاید ایک دو بار اور ملنا پڑے اور کام ہو جائے گا، مگر ثبوت اکٹھے کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا سوچنے میں لگتا ہے۔ حمزہ کے گھر میں ہر چیز ایک ترتیب سے تھی، ہر کاغذ ایک جگہ تھا اور ہر بات ایک حد کے اندر تھی۔ جو کچھ ثنا کو ملا تھا وہ اتفاق سے ملا تھا، الماری کا ادھ کھلا دروازہ، لیپ ٹاپ کی کھلی فائل، پھٹے ہوئے کاغذ کا ایک کونا، باقاعدہ ثبوت کے لیے باقاعدہ کوشش کرنی تھی، اور وہ کوشش خطرے کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ ارسلان نے اسے سمجھایا کہ انہیں ایک منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور اس منصوبے کے لیے ملنا پڑے گا، کئی بار احتیاط سے بغیر کسی کو خبر ہوئے۔ اس طرح وہ راتیں شروع ہوئیں۔ ثنا رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلتی، دبے قدموں، بار بار پیچھے دیکھتے ہوئے، اور گلی کے موڑ پر ارسلان کی سیاہ گاڑی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ وہ بیٹھتی، گاڑی چلتی اور کسی خاموش جگہ پر رک جاتی جہاں دونوں گھنٹوں بات کرتے۔ ارسلان نے اپنی تحقیقات شروع کر دی تھی، اپنے ذرائع سے، اپنے طریقے سے، مگر وہ ثبوت جو صرف گھر کے اندر سے مل سکتے تھے وہ ثنا ہی کو ڈھونڈنے تھے۔ وہ اسے بتاتا کہ کیا دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے اور کس طرح سے دیکھنا ہے،
کہ حمزہ کو بھنک بھی نہ پڑے۔ باہر سے دیکھنے والے کے لیے یہ ملاقاتیں صرف مشکوک ہو سکتی تھیں۔ ایک شادی شدہ عورت رات کو گھر سے نکل کر کسی مرد سے ملتی ہے، بس اتنا کافی تھا الزام لگانے کے لیے۔ ثنا یہ جانتی تھی اور اس کا بوجھ وہ ہر رات اپنے ساتھ اٹھاتی تھی، مگر جب گھر واپس آتی اور نور کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتی، جب اسے یاد آتا کہ اس بند دروازے کے پیچھے ایک بچی سو رہی ہے جسے کل پھر بھوکا رہنا ہوگا، اور پھر وہی کام کرنے ہوں گے، اور پھر وہی خوف جھیلنا ہوگا، تو وہ اپنے آپ کو کہتی کہ ابھی پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ مگر انہی راتوں میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ ارسلان اور ثنا کے درمیان جو برسوں پہلے دفن ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ زمین سے باہر آنے لگا تھا۔ پہلی چند ملاقاتیں بالکل کام کی باتوں میں گزریں، ثبوت، منصوبہ، احتیاط، خطرہ۔ مگر پھر ایک رات جب ثنا تھکی ہوئی تھی اور اس کی آواز میں ایسا کانپنا تھا جسے چھپانا ممکن نہیں تھا، ارسلان نے فائل بند کر دی اور پوچھا کہ وہ کیسی ہے، واقعی کیسی ہے۔ یہ سوال اتنا سادہ تھا مگر ثنا کے لیے اتنا بھاری نکلا کہ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ کوئی مہینوں سے اس سے یہ نہیں پوچھ سکا تھا۔ حمزہ کے گھر میں وہ ایک کردار تھی، بیوی، بہو، گھر کی نئی عورت، مگر وہ خود کیسی ہے یہ جاننے میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی۔ ارسلان کا یہ سوال اس کے اندر کہیں لگا اور وہ بول پڑی، وہ سب جو مہینوں سے اندر جمع ہو رہا تھا، وہ ڈر، وہ تھکاوٹ، وہ اکیلا پن جو کسی بھرے گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ارسلان نے سنا، بیچ میں نہیں بولا، صرف سنتا رہا، اور اسی رات دونوں کے درمیان وہ فاصلہ کم ہو گیا جو برسوں کی جدائی نے بنایا تھا۔ ارسلان نے ثنا کو بھلایا نہیں تھا، یہ بات دونوں کو معلوم تھی، مگر دونوں نے کبھی کہی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھا تھا، کام میں ڈوب گیا تھا، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ مٹتی نہیں، صرف پرتوں کے نیچے چلی جاتی ہیں۔ ثنا کی آواز، اس کا طریقہ سوچنے کا، وہ ضد جو اسے مشکل میں بھی آگے رکھتی تھی، یہ سب ارسلان کے لیے اجنبی نہیں تھے، اور ثنا کے لیے ارسلان کا وہ اطمینان جو اسے دوسروں میں کبھی نہیں ملا تھا، وہ سکون جو اس کی موجودگی میں تھا، وہ بھی اجنبی نہیں تھا۔ ان راتوں میں دونوں کے درمیان ایک بالغ جذباتی تعلق قائم ہو گیا، اور پھر ایک رات وہ تعلق جسمانی بھی ہو گیا، اس طرح جیسے کوئی چیز بہت دیر سے رکی ہوئی ہو اور پھر ایک لمحے میں سب بند دروازے کھل جائیں۔ مگر ثنا کے لیے یہ صرف سکون نہیں تھا۔ ہر ملاقات کے بعد گھر واپس آتے ہوئے اس کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی۔ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی، جس کے جرم اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، جس کے گھر میں ایک بچی تڑپ رہی ہوتی تھی، مگر پھر بھی نکاح کا رشتہ موجود تھا، اور وہ رشتہ اس کے ضمیر کو چھوتا تھا۔ وہ خود سے سوال کرتی کہ کیا جو وہ کر رہی ہے وہ درست ہے؟ کیا اس کا جواز ہے؟ کیا حمزہ کی غلطی اسے اپنی غلطی کا حق دیتی ہے؟ یہ سوال رات کو آتے اور صبح تک ساتھ رہتے، مگر پھر نور کا چہرہ یاد آتا اور سوال دب جاتے۔ اسی دوران ارسلان کی تحقیقات ایک ایسی جگہ پہنچی، حمزہ کی پہلی بیوی کی موت سے متعلق کچھ پرانے ریکارڈ ملے، ہسپتال کے کاغذات کو، گواہوں کے بیان، اور ایک ایسی رپورٹ جو اس وقت دبا دی گئی تھی جب حمزہ کا اثر و رسوخ اپنے عروج پر تھا۔ ارسلان نے وہ فائل کھولی اور جو پڑھا اس سے اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے ثنا کو اگلی ملاقات میں بتایا کہ حمزہ کی پہلی بیوی کی موت کے بارے میں وہ سب کچھ سچ نہیں تھا جو سب کو بتایا گیا تھا۔ ارسلان نے فائل ثنا کے سامنے رکھی اور کہا کہ پہلے پوری بات سن لو، پھر بولنا۔ ثنا نے سنا۔ حمزہ کی پہلی بیوی کا نام سارہ تھا۔ سارہ ایک ذہین عورت تھی جس نے شادی کے بعد چند سالوں میں حمزہ کے کاروبار کو قریب سے دیکھا تھا، اور جو دیکھا تھا وہ اسے بے چین کرتا تھا۔ حمزہ لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرتا تھا، کمزور لوگوں کے کاغذات پر دستخط کرواتا تھا، اور پھر وہ زمینیں کسی اور کے نام منتقل کر دیتا تھا۔ سارہ نے آہستہ آہستہ یہ سب ریکارڈ کرنا شروع کیا، کاغذات محفوظ کیے، گواہیاں اکٹھی کیں، اور ایک دن اس نے حمزہ کو بتائے بغیر ایک وکیل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے 2 دن بعد سارہ کی موت ہوئی۔ سرکاری کاغذوں میں لکھا تھا کہ وہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ ارسلان کو جو رپورٹ ملی تھی وہ اس وقت کے ایک ڈاکٹر کی تھی جس نے اپنے ضمیر کی وجہ سے اپنے نجی ریکارڈ میں کچھ ایسی باتیں لکھی تھیں جو سرکاری رپورٹ سے میل نہیں کھاتی تھیں۔ وہ ڈاکٹر اب ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔
اور شہر سے باہر رہتا تھا۔ ارسلان اس سے مل چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس وقت اسے پر بہت دباؤ ڈالا گیا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کی تھی مگر اپنے ضمیر کو خاموش نہیں کر سکا تھا، اس لیے اپنی ذاتی ڈائری میں سب لکھ لیا تھا۔ ثنا نے پوچھا کہ نور کا اس سب میں کیا تعلق ہے؟ ارسلان نے کہا کہ یہی تو سب سے اہم حصہ ہے۔ اس رات جب سارا کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، نور وہاں تھی۔ بچی چھوٹی تھی، 3 یا 4 سال کی، مگر اس نے کچھ دیکھا تھا۔ بچوں کی یادداشت عجیب ہوتی ہے، وہ مناظر کو مکمل نہیں سمجھتے مگر محفوظ کر لیتے ہیں، کسی تصویر کی طرح جو ذہن کے کسی گوشے میں پڑی رہتی ہے۔ حمزہ کو معلوم تھا کہ نور وہاں تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جیسے جیسے بچی بڑی ہوگی وہ تصویر واضح ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ سب ہوا جو ثنا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نور کو بار بار یہ باور کرایا گیا کہ اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، اس کی یادیں جھوٹی ہیں، وہ جو کچھ سوچتی ہے وہ اس کا وہم ہے۔ جعلی نفسیاتی رپورٹس اسی لیے تیار کروائی گئی تھیں تاکہ ایک سرکاری کاغذ موجود رہے جو نور کی کسی بھی بات کو رد کر سکے۔ اسے تنہا رکھا گیا تاکہ وہ کسی سے کچھ کہہ نہ سکے۔ اسے خوف میں رکھا گیا تاکہ کہنے کی ہمت ہی نہ رہے، اور اسے بھوکا رکھا گیا، تھکایا گیا اور توڑا گیا تاکہ ایک دن اگر کوئی اس کی بات سنتا بھی ہے تو وہ اتنی ٹوٹی ہوئی ہو کہ بول ہی نہ سکے۔ ثنا نے یہ سب سنا اور اس کے ہاتھ اپنی گود میں بھیج لیے۔ اس نے ارسلان سے پوچھا کہ کیا نور کو خود یاد ہے کچھ؟ ارسلان نے کہا کہ شاید ہاں۔ اس کے رویے میں جو خوف ہے وہ صرف مار پیٹ کا خوف نہیں لگتا، وہ کسی اور چیز کا خوف ہے، کسی ایسی چیز کا جو اس کے ذہن کی کسی تہہ میں دبی ہے اور جسے خود وہ بھی شاید پوری طرح نہیں سمجھتی۔ ثنا نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ ارسلان نے جواب دیا کہ ابھی کچھ نہیں، ابھی صرف انتظار، کیونکہ حمزہ ایک ایسا شخص ہے جو دباؤ میں غلطی کرتا ہے۔ اگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو وہ خود ایسا قدم اٹھائے گا جو اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن جائے گا۔ مگر جس وقت ثنا اور ارسلان یہ بات کر رہے تھے، حمزہ اپنے گھر میں بیٹھا تھا اور اس کے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا تھا کہ ثنا رات کو کہاں جاتی ہے۔ حمزہ کا بدلنا اچانک نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ ہوا، جیسے کوئی درخت باہر سے سبز نظر آتا ہو مگر اندر سے دیمک اسے کھا رہی ہو۔ پہلے اس نے چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرنی شروع کی۔ ثنا کب صبح اٹھتی ہے، کہاں جاتی ہے، کتنی دیر باہر رہتی ہے، کس سے بات کرتی ہے۔ پہلے یہ سب اتنا واضح نہیں تھا کہ ثنا بھانپ لیتی، مگر پھر ایک دن اس نے محسوس کیا کہ حمزہ کی نظر اس پر پہلے سے مختلف ہے۔ وہ نرمی جو پہلے اس کے لہجے میں رہتی تھی وہ کہیں کہیں سے غائب ہونے لگی تھی، اور اس کی جگہ ایک ایسی خاموشی آ گئی تھی جو سوال کرتی تھی مگر زبان سے نہیں، نظروں سے۔ ثنا نے اپنے آپ کو اور محتاط کر لیا، مگر ایک رات حمزہ جاگ رہا تھا اور ثنا کو خبر نہیں تھی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نکلی، دبے قدموں، آہستہ سے، مگر اس بار حمزہ نے دیکھ لیا۔ اس نے ثنا کو روکا نہیں، کچھ کہا نہیں، بس دیکھتا رہا اور پھر واپس لیٹ گیا، مگر اندر سے وہ لیٹا نہیں تھا، اندر سے تو وہ اٹھ چکا تھا اور اس کا دماغ کام پر لگ گیا تھا۔ اگلے دن حمزہ کا رویہ بالکل معمول کے مطابق تھا، اتنا معمول کے مطابق کہ ثنا کو لمحے بھر کے لیے لگا کہ شاید اس نے کچھ نہیں دیکھا، مگر ثنا غلط تھی۔ حمزہ نے اس دن اپنے ایک قریبی آدمی کو ثنا کے پیچھے لگا دیا، وہ آدمی جو برسوں سے حمزہ کے لیے ایسے کام کرتا آیا تھا جو ظاہر نہیں ہونے چاہیے تھے۔ اس آدمی نے ثنا کے فون کی سمت، اس کی آمد و رفت اور اس کے معاملات کا ریکارڈ رکھنا شروع کر دیا۔ حمزہ کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ثنا کس سے ملتی ہے، مگر اسے یقین ہو گیا تھا کہ باہر کا کوئی شخص اس کے گھر کی بنیادوں کو کھود رہا ہے، اور یہ یقین اس کے اندر ایک ایسے خوف کو جگا رہا تھا جو عام طور پر ایسے لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جن کے راز بہت بڑے ہوتے ہیں اور جن کا سب کچھ انہی رازوں کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس خوف نے حمزہ کو ایک فیصلے تک پہنچایا۔ اس نے اپنی ماں سے بند کمرے میں بات کی۔ ثنا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ گفتگو کیا تھی، مگر اگلے دن سے حمزہ کی ماں کا رویہ نور کے ساتھ اور بھی سخت ہو گیا، ایسے جیسے جلدی میں کوئی کام نمٹانا ہو۔ ثنا کا دل ڈوبا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ حمزہ نے نور کو گھر سے کہیں اور بھیجنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر نور یہاں نہ رہی
تو جو بھی باہر کا شخص اس کے خلاف کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ خالی رہیں گے۔ نور کو کسی دور کے رشتہ دار کے پاس بھیجنے کی بات ہوئی، جہاں کوئی آسانی سے نہ پہنچ سکے اور نہ نور کسی سے کچھ کہہ سکے۔ ساتھ ہی حمزہ نے دوسرا منصوبہ بھی بنایا۔ اس نے اپنے چند قریبی لوگوں سے باتیں کروانی شروع کی، جس میں ثنا کے کردار پر سوال اٹھائے گئے۔ کہیں یہ کہا گیا کہ وہ رات کو اکیلے نکلتی ہے، کہیں یہ کہا گیا کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل دیتی ہے، کہیں یہ اشارہ دیا گیا کہ ایک عورت جو اپنے شوہر سے وفادار نہ ہو وہ کسی بھی الزام کے لیے آسان ہدف ہے۔ یہ سب ابھی صرف سرگوشیوں میں تھا، مگر حمزہ جانتا تھا کہ سرگوشیاں بھی وقت کے ساتھ آواز بن جاتی ہیں۔ ادھر ارسلان جان بوجھ کر رکا ہوا تھا۔ اس نے ثنا کو سمجھایا تھا کہ ابھی قدم اٹھانے کا وقت نہیں ہے۔ حمزہ کو خوف میں چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ خوف انسان سے غلطیاں کرواتا ہے، اور حمزہ جیسے لوگ جب غلطی کرتے ہیں تو بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ارسلان جانتا تھا کہ حمزہ خود اپنا جرم ثابت کرے کسی ایسے لمحے میں جب وہ دباؤ میں ہو اور ہوش سے زیادہ غرور کام کر رہا ہو۔ ثنا اب ایک ایسے کھیل کے درمیان کھڑی تھی جس کے 3 کنارے تھے۔ ایک طرف نور تھی جسے کہیں بھیجنے کی تیاری ہو رہی تھی اور جس کے جانے کے بعد شاید وہ کبھی واپس نہ آتی۔ دوسری طرف حمزہ کا بڑھتا ہوا شک تھا جو کسی بھی لمحے یقین میں بدل سکتا تھا، اور اگر وہ یقین میں بدلا تو ثنا کے لیے اس گھر میں رہنا خطرناک ہو جاتا۔ اور تیسری طرف ارسلان کے ساتھ اس کا وہ تعلق تھا جو اگر حمزہ کے سامنے آ جاتا تو پورا معاملہ الٹا پڑ جاتا۔ ثنا مظلوم نہیں بلکہ ملزم بن جاتی، اور حمزہ کو وہ ہتھیار مل جاتا جس کی اسے تلاش تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا ارسلان انتظار کر رہا تھا۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ نور کو اگلے 2 دنوں میں گھر سے نکال دے گا، اور اس فیصلے کے ساتھ اس نے وہ قدم اٹھایا جو اس کی سب سے بڑی غلطی بننے والا تھا۔ وہ صبح دوسری صبحوں سے مختلف تھی۔ ثنا کو رات سے معلوم تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ ارسلان نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حمزہ کے منصوبے کی خبر مل گئی ہے اور آج وہ نور کو لے جانے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے مل کر طے کیا تھا کہ ثنا گھبرائے گی نہیں، بھاگے گی نہیں، بلکہ حمزہ کو بات میں الجھا کر رکھے گی اور اتنا وقت لے گی جتنا ارسلان کی ٹیم کو پہنچنے کے لیے چاہیے۔ ارسلان کے آدمی گھر کے باہر پہلے سے موجود تھے، بس اشارے کا انتظار تھا۔ ثنا نے اس صبح چائے بنائی، معمول کے مطابق۔ ہاتھ کانپے مگر آواز نہیں کانپی۔ حمزہ ناشتے کی میز پر آیا تو اس کے چہرے پر وہ اطمینان تھا جو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی فیصلہ کر چکا ہو اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کا ارادہ نہ ہو۔ اس نے ثنا کو بتایا کہ نور کو آج اپنے ساتھ لے جائے گا، چند دن کے لیے باہر کہیں، بچی کا دل بہلانے کے لیے۔ اس نے یہ بات اتنے آرام سے کہی جیسے موسم کا حال بتا رہا ہو۔ ثنا نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا خیال ہے، مگر نور کے کپڑے تو بیگ میں ڈالنے دو نا، بیگ پیک کر دیتے ہیں، بچی کا سامان بھی تو ساتھ جائے گا نا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کتنے دن کے لیے، واپسی کب ہوگی؟ ایک سوال کے بعد دوسرا سوال، اتنے فطری انداز میں کہ حمزہ سمجھ نہ سکا کہ یہ سوال وقت خریدنے کے لیے ہیں۔ حمزہ نے جواب دینا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان کھلنے لگی۔ جب ثنا نے کہا کہ نور کو ڈاکٹر نے ابھی سفر کی اجازت نہیں دی تو حمزہ کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے کہا کہ نور کا ڈاکٹر وہ خود طے کرتا ہے، کوئی اور نہیں۔ ثنا نے پوچھا کہ جیسے اس نے پہلے بھی طے کیا، رپورٹیں بنوائیں، کاغذات بھی۔ حمزہ رکا۔ ثنا نے آگے کہا کہ اسے سب معلوم ہے، جعلی رپورٹیں، مالی خردبرد اور سارا کے ساتھ جو ہوا وہ بھی۔ حمزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غصے اور غرور نے مل کر اس کی زبان کا قفل کھول دیا۔ اس نے کہا کہ ثنا کو کیا لگتا ہے وہ کچھ ثابت کر لے گی؟ کون سنے گا اس کو؟ سارا نے بھی یہی سوچا تھا، اور سارا کا کیا ہوگا یہ سب جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ نور کی ماں بہت ہوشیار سمجھتی تھی خود کو، مگر کاغذات اس کے کسی کام نہ آئے اور نہ ثنا کے آئیں گے۔ اس نے اپنی ماں کا نام لیا، اپنے آدمیوں کا ذکر کیا اور اتنی باتیں کہہ دی جو اسے کبھی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ سب ریکارڈ ہو رہا تھا۔ ثنا کے کپڑوں میں چھپا چھوٹا سا آلہ ہر لفظ محفوظ کر رہا تھا۔ جیسے ہی حمزہ نے سارا کے بارے میں وہ جملہ کہا جو اس کے جرم کی تصدیق کرتا تھا، باہر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ارسلان اندر آیا، پیچھے اس کی ٹیم تھی۔ حمزہ نے ارسلان کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سب سمجھ گیا۔
مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاروباری جرائم کے کاغذات، جعلی دستاویزات، نور پر تشدد کی رپورٹ اور ابھی ہونے والا اعتراف، سب ایک ساتھ سامنے آ گیا۔ حمزہ کی ماں کو بھی اسی دن حراست میں لے لیا گیا۔ نور دروازے کی اوٹ سے سب دیکھ رہی تھی۔ جب حمزہ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پڑیں تو نور نے ایک قدم آگے بڑھا دیا، پیچھے نہیں ہٹی۔ پہلی بار وہ اپنے باپ کو دیکھ کر نہیں سمٹی، کیونکہ اب وہ ہاتھ جن سے وہ ڈرتی تھی بند تھے اور ہمیشہ کے لیے بند ہونے والے تھے۔ حمزہ کی گرفتاری کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی آ گئی، وہ خاموشی جو طوفان کے بعد ہوتی ہے، جب ہوا رک جاتی ہے اور درخت ابھی بھی ہلنا بند کر دیتے ہیں اور چاروں طرف صرف بکھرا ہوا سب کچھ پڑا ہوتا ہے۔ ثنا نے اس خاموشی میں سانس لیا اور پہلی بار محسوس کیا کہ سانس لینا اتنا آسان بھی ہو سکتا ہے۔ قانونی کارروائی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ ثنا نے طلاق لی، وہ طلاق جو کاغذوں پر صرف ایک رشتہ ختم کرتی ہے، مگر جس کے پیچھے مہینوں کی تھکاوٹ، خوف اور ٹوٹن چھپی ہوتی ہے۔ نور کی قانونی حفاظت کے لیے عدالت میں درخواست دی گئی اور ارسلان کی جمع کردہ فائلوں نے وہاں اپنا کام کیا۔ حمزہ کے خلاف مقدمہ مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ اس کے اثر و رسوخ کا جال بھی اسے بچا نہ سکا۔ سارا کی موت کا معاملہ دوبارہ سے کھلا اور اس بار وہ ڈاکٹر بھی سامنے آیا جس نے برسوں پہلے اپنی ڈائری میں سچ لکھ کر رکھا تھا۔ مقدمہ چلتا رہا، ارسلان کو ہر قدم پر ثنا اور نور کے ساتھ رہا۔ عدالت کے باہر وکیل کے دفتر میں کاغذات پر دستخط کرتے وقت اور ان لمحوں میں بھی جب ثنا اچانک تھک جاتی اور اسے لگتا کہ یہ سب کب ختم ہوگا، ارسلان نے کبھی نہیں کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بس وہاں رہنا جاری رکھا اور کبھی کبھی بس یہی کافی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ثنا اور ارسلان نے شادی کر لی۔ سادہ شادی تھی، بغیر کسی بڑے اہتمام کے، چند قریبی لوگ اور ایک نئی شروعات کا خاموش عہد۔ نور بھی انہی کے ساتھ رہی، وہ بچی جسے کبھی اپنے گھر میں بھی پناہ نہیں ملی تھی، پہلی بار ایک ایسی جگہ آئی جہاں رات کو سونے سے پہلے ڈر نہیں لگتا تھا، جہاں کھانے کی میز پر اس کی جگہ تھی اور کوئی اسے وہاں سے اٹھا کر نہیں بھیجتا تھا، جہاں غلطی ہونے پر بھوک سزا نہیں تھی اور جہاں آواز نکالنے پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نور آہستہ آہستہ کھلنے لگی، اس طرح جیسے کوئی پھول بہت دیر سے بند ہو اور پھر دھوپ ملے تو آہستہ آہستہ پنکھڑیاں کھولے۔ پہلے صرف مسکرائی، پھر بولنے لگی، پھر ایک دن ثنا کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑے ہو کر اس نے خود کہا کہ وہ کھانا بنانا سیکھنا چاہتی ہے۔ اس چھوٹے سے جملے میں ثنا نے وہ بچی دیکھی جو پہلے کبھی کچھ مانگ نہیں سکتی تھی۔